बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से एक ट्वीट आई जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वफ्द के साथ प्रेसिडेंट और मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए थे और उन्होंने हमारे साथ एक मसवदा शेयर किया जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है, जिसके बाद ज़ाहिर डिबेट स्टार्ट होगी कि ये 27वीं आइनी तरमीम है क्या और गवर्नमेंट को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ज़ाहिर है आज के शो में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट को इतनी मजबूरी क्या है और इसके अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो गवर्नमेंट करना चाहती है और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ नुकसान भी है। तो ये डिटेल के साथ आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें मीडिया की तमाम अहम शख्सियतों को बुलाया गया था। 3 घंटे की ब्रीफिंग थी। उसके अंदर कुछ नुक्ते सामने आए हैं जो मैं आपके सामने रखता जाऊं। एक तो इस खदशे का इजहार किया है ख्वाजा पाकिस्तान के तर्जुमान ने कि गहरे समंदर के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और ये ऑपरेशन होगा इंडिया की तरफ से और उसके बाद शायद एक जंग जैसी सूरत पैदा हो जाए। तो ये क्यों हो सकता है आगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये है कि जो TTA है और TTP इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया हुआ है। तो दोनों उनका कहना था कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ साथ उन्होंने इंकशाफ किया कि जो तालिबान रजीम है वो BLA और TTP दोनों को अपने मुल्क में बसाना शुरू कर चुकी हैं। तो ज़ाहिर अब ये हमारे दुश्मन हो गए। फिर साथ साथ ये भी बताया गया कि जो दहशतगर्द हैं वो किसी कीमत में पाकिस्तान से बच नहीं सकेंगे। फिर कुछ डाटा हमारे साथ शेयर किया गया जिसके अंदर यह बताया गया कि 2025 में 62,113 ऑपरेशन हुए, जो रोजाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो 208 ऑपरेशन रोजाना बनते हैं। और साथ साथ ये है कि इसमें 1,667 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें 128 अफगानी थे। और साथ साथ जो पाकिस्तान के अफवाज के अफसर और जवानों की शहादत है उसकी तादाद 582 है, जो बहुत ज़्यादा है ज़ाहिर है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि इसके बावजूद कुछ सियासी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। साथ ये भी बताया गया कि वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे 3 चीज़ें इकट्ठी हैं। एक मंशियात फरोश जो मंशियात उगा रहे हैं वो, उनकी सियासी जो सहूलतकार हैं वो, और इसके साथ साथ खवारिज। तो ये सारी डिटेल आगे चल के हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैं मेहमानों का तारफ आपके पास करवाता जाऊं। 2 फेज में हमारा आज का शो होगा। पहले फेज में राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, और उनके साथ शर्मिला फारूकी साहिबा होंगी। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एयर मार्शल रिटायर अरशद मलिक साहब होंगे। तो सबसे पहले शर्मिला साहब आपकी तरफ होंगे। ये फरमाइएगा कि एक फार्मूला या एक ड्राफ्ट आपके साथ शेयर किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या है इसमें? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जो ड्राफ्ट शेयर किया गया है उसके ऊपर फर्दर डिलिब्रेशंस और डिस्कशंस की ज़रूरत है। वो ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास है और उस हवाले से जो डिलिब्रेशंस होनी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि ये इनिशियल ड्राफ्ट है और डेफिनेटली इनिशियल ड्राफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी जो एक अहम इत्तेहादी है इस हुकूमत की वो किसी शक पे राजी नहीं होती तो फिर ये ड्राफ्ट ही रह जाएगा, ये पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए चूंकि पीपल्स पार्टी का एक तरीके कार रहा है सियासत का कि जो भी मामलात होते हैं इस अहम नौयत के वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाते हैं, जो कि 6 तारीख को बुला ली गई इसी इशू के ऊपर। वहां पर डिलिब्रेशंस होंगी। हुकूमत की शायद बहुत सारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं जिन पे पीपल्स पार्टी अपनी मुख्तलिफ आरा रखती हो। वो डिलिब्रेशंस CC में होंगी और CC के बाद जो फैसला होगा वो आप सबके सामने रखा जाएगा। अच्छा, ये कुछ चीजें बाहर निकली हैं, अब आप कंफर्म कर दीजिएगा कि इसके अंदर 5 तरमीम है आइन के अंदर। आर्टिकल 160 के अंदर तरमीम है जो NFC अवार्ड को डील करता है और शायद जो गारंटीज देता है वफाक सूबों को, वो शायद गारंटीज अब खत्म हो जाएंगी। साथ साथ आर्टिकल 213 के अंदर तब्दीली है जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को डील करता है, उसका फार्मूला शायद तब्दील करने चाह रही है गवर्नमेंट। फिर 243 है जो आर्म फोर्सेस को डील करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं
اور وہ اپوائنٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو تمام سروسز چیف ہیں. شاید اس کا فارمولہ بدلنا چاہتے ہیں اور شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے فوج کے اندر. یہ ہے پھر جو آرٹیکل 199 ہے جو ہائی کورٹس کو اور عدالتوں کو ڈیل کرتا ہے, اور پھر آرٹیکل 200 ہے جس کے تحت ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں آ گئی ہیں؟ دیکھیے جی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے چودھری صاحب, وہ تو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی, اور وہاں پر یہ پھر معاملہ طے نہیں ہو پایا تھا اس وقت, اور الگ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا تھا. لیکن ہماری خواہش یہی تھی, اور جو ہمارے منشور میں بھی ہے, کہ الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. تو اس بات تک تو پیپلز پارٹی غالباً سہمت ہے. لیکن جہاں تک آپ نے دیگر ترامیم کی بات کی, تو ابھی یہ بڑی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, ابھی تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سے وہ شیئر نہیں کیا, کیونکہ یہ معاملہ جس طرح میں نے آپ کو کہا سی میں جائے گا. جو فائنل بات ہوگی وہ پھر ہم سے شیئر کی جائے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ اسٹیٹڈ پرنسپلز ہیں, اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے, بالخصوص جس میں پروونسز کی فائنینشیل اسٹرینتھ کے حوالے سے ہے, ان کو بااختیار بنانے کے حوالے سے. ہم ٹرولی بلیو کرتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ فیڈریشن اسی وقت بنتا ہے جب صوبے بااختیار ہوتے ہیں. تو صوبوں کی پاورز کرٹیل کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کبھی راضی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ہمارا اسٹیٹڈ پرنسپل ہے. اسی طریقے سے این ایف سی ایوارڈ کے اندر دیکھیے, این ایف سی ایوارڈ تو نیا آنا ہے, اس پہ ڈسکشن ہونا ہے, کمیٹی بن چکی ہے, اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ اب کیا فارمولا بنتا ہے, پرانے فارمولے پہ چلتے ہیں, ریوائز ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ بہت لمبی اور چیلنجنگ ڈسکشن ہوگی. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سب سمجھ رہے ہیں, اور کنسنسس کے ساتھ این ایف سی لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے پولیٹیکل پولرائزیشن کے ایک سینیریو کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں. میں کچھ بھی اگر اس وقت کہوں یا کسی چیز کے اوپر حامی بھر دوں تو وہ قبل از وقت ہوگا, اور میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی بات کروں ٹھیک ٹھیک جس سے اگر وہ ٹھیک. کوئی ایک چیز رانا ہے صاحب جو کے پاس ایک جانے دیں مجھے, میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے شمیل بی, اور میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کو 26ویں ترمیم کے بعد اچانک 27ویں ترمیم کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کوئی نئی چیزیں ہیں, کوئی نئے فارمولے آپ کے سامنے آئے, یا آپ کو محسوس ہوا اچانک کہ آئین کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہے جس کو تبدیل کرنا امیڈیٹلی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے کہ ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جائے جہاں سب کے لیے بہتری ہو. تو یہ ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو گورنمنٹ کو, ایگزیکٹو کو, کہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے بہتر کیا جاتا ہے. اب اس میں آپ دونوں چیزوں کو اگر ایک ایک دیکھ لیں, اب ڈیفینیٹلی 26ویں آئینی ترمیم میں بات شروعات جو ہے وہ ہوئی تھی آئینی عدالت سے, لیکن وہ آئینی بینچ کے اوپر آ گیا. تو بالکل اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اسی ماڈل پہ کنٹینیو کرنا ہے یا ایک آئینی عدالت جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو کرے گی. اب لوور لیول پہ اگر آپ جوڈیشری کو دیکھیں تو جو سول کورٹس ہوتے ہیں وہاں ایک لوگوں کو انصاف ملنے کی ایک بڑی ایک تاخیر سے چیزیں چلتی ہیں اور ڈیلیڈ ہیں. تو وہاں جو میجسٹریٹ کا نظام تھا وہ ایٹ این ایگزیکٹو لیول آپ کو جو ہے وہ کوئک انصاف مل جاتا تھا, اور پھر آپ عدالتی نظام کی طرف جو ہے وہ ادھر جا سکتے تھے. لیکن بہت ساری چیزیں وہی ریزالو ہو جاتی تھی اور بر وقت ہو جاتی تھی. تو اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دو امپورٹنٹ مدے ہیں, وہ پاپولیشن ہے, اور پاپولیشن بالکل ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے کہ کوئی صوبے کے اختیارات واپس نہیں لے رہا, لیکن ایک سنکرونائزیشن کے ساتھ ایک مل جل کے پاپولیشن کے اوپر قابو پانا, کیونکہ یہ اگر اسی گروتھ کے اوپر جو پاپولیشن گرو کرتی رہی تو یہ تو پھر کنٹرول نہیں کر سکیں گے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو ایک یونیسن کے ساتھ چلنا کہ چاروں صوبے جو ہے وفاق کے ساتھ ایک پالیسی لیول کے اوپر کام کرے. اسی طرح تعلیم, ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر ہارمونائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ صوبے اور وفاق ایک پیج کے اوپر ہوں, اور ڈیفینیٹلی ایگزیکیوشن صوبوں کا کام ہے, ان سے اختیارات کی بات نہیں ہے, لیکن ان دو ایجنڈوز کے اوپر. اور دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ترامیم جو ہے, اور خاص طور پہ آئینی ترامیم جو ہیں, وہ آئسولیشن میں تو نہیں ہم کر سکتے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت تھی
تو جن جن ایریاز میں کرنے کی وہ ہم نے پورا جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کیونکہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ان کے سامنے رکھا. ایک حل یہ تھا کہ ہم اس کو اوپن میڈیا کے سامنے کر دیتے یا اس کو خود ہی لانچ کر دیتے, تو تب یہ اختلاف آنا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو ان کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی اور بالکل اس کے اوپر فیڈ. ٹھیک ہو رانا صاحب, میں نے بریک لینی لیکن آپ کے پاس ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ قیاس اور کنفیوژن ہو گیا ہے کہ شاید آپ آرٹیکل 243 کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سپیکولیشنز ہو رہی ہیں. ایک سپیکولیشن یہ بھی ہے کہ ایک نیا عہدہ متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا نام چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوگا, جیسے انڈیا کے اندر 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے بنایا تھا, اور فیلڈ مارشل شاید اس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس عہدے پہ جو ہے اس کو جوائن کر لیں, اور اس کے اوپر ایک سپیکولیشن سی سٹارٹ ہوگی. دوسرا ایک سپیکولیشن یہ بھی ہے کہ صدر صاحب کا جو تھوڑا سا اختیار ہے کہ وہ سروسز چیف کو اپائنٹ کر سکتے ہیں ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر, آپ وہ اختیار بھی ان سے لینا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد ظاہر صدر صاحب کی تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہ جائے گی آئین کے اندر. یہ دونوں سوال آپ کے پاس ہے کہ کیا آپ اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ایک نیا عہدہ تخلیق کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جس کا ٹائٹل چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوگا جیسے انڈیا کے اندر ہے, اور یہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو آرٹیکل 243 کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا جو تھوڑا سا اختیار ہے وہ بھی لینا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ سارا کچھ قبل از وقت ہے اور یہ کیا سرائیاں ہیں یا ایک ایسا انالیسز ہے جو فیکٹ بیس نہیں ہے. بالکل ہم آرٹیکل 243 کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں جو بدلتی سیکیورٹی کی سچویشن ہے, چاہے نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنلی جو پاکستان کا ایک رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, تو اس کے اندر یہ مشاورت کی جائے گی کہ 243 کو کس طریقے سے اور مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی مشاورت کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں گے. جتنی آپ نے باتیں کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے یا اور دیگر باتیں کی, کوئی چیز حتمی نہیں ہے, یہ کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر بھی ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہو شرمیلا بھی آپ کی طرف آنا ہے. یہ ایک ابھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز ہیں اس فارمولے کے اوپر, کیونکہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ آپ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرا جو محکمہ تعلیم ہے اس کو فیڈرل کے حوالے کروانا چاہتی ہے وفاق, وہ آپ تیار نہیں ہے, پھر بہبود آبادی کا جو محکمہ ہے اسے وفاق اپنے پاس لینا چاہتا ہے, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ تیار ہوتے تو آپ نے قطعاً یہ اناؤنس نہیں کرنا تھا. جو بلاول صاحب کی ٹویٹ آ گئی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ڈیبیٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو اور پھر ایک پریشر آئے گورنمنٹ کے اوپر. اور اگر آپ ایگری کرتے تو آپ صرف خاموشی اختیار کرتے, چپ کر کے 27 امینڈمنٹ کی طرف چلے جاتے. تو یہ کس حد تک بات درست ہے؟ دیکھیے چودھری صاحب, گڑبڑ کریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی فرملی بلیوز کہ جو بھی آئینی ترمیم ہونی چاہیے اس کو اس پہ پارلیمنٹری ڈیبیٹ ہونی چاہیے, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے, عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ یا ڈیلیبریشنز کریں. ماننا نہ ماننا, دیکھیے ان کی بہت ساری خواہش ہوں گی. وہ ڈیفینیٹلی, میں آج عطا تارڑ کو بھی سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایجوکیشن اور پاپولیشن کنٹرول شوڈ بی اے فیڈرل سبجیکٹ, اور جی یکساں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے, پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے فلاں. ٹھیک ہے, یہ ان کا موقف ہے, لیکن یہ ڈیوالو سبجیکٹس ہیں 18 امینڈمنٹ کے تھرو, اور ایسے اور بھی سبجیکٹس ہیں جو ڈیوالو ہو چکے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیوالو ہو گئے تو ان کی وفاق میں وزارتیں کیوں ہیں؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو وزارتیں ڈیوالو ہو چکی ہیں ان کو ہٹا دیں, 300 ارب روپیہ وہاں پر بچا لیں گے. این ایف سی کا فارمولا تبدیل ہونا ہے نہیں ہونا, کیا ہونا ہے, اس پہ صرف پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہے, اس پہ دیگر جماعتوں اور دیگر صوبوں کی بھی رائے ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے وہ ریوائز ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی کا جو سب سے اہم پلیٹ فارم ہے CEC, اس کے اندر معاملات زیر غور ہیں, اور وہاں کیونکہ چاروں صوبوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں,
पूरी लीडरशिप बैठती है, एक कंसेंसस पीपल्स पार्टी की जानिब से जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक राय है और जी वो पार्टी पे मुसल्लत हो जाए। वो कभी भी इस किस्म की सियासत नहीं करते। चेयरमैन साहब बिलीव्स इन कंसेंसस पॉलिटिक्स एंड सो डज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इसी वजह से ये मामलात जो हैं इस नौयत के सी में जाते हैं। जब पीपल्स पार्टी अपनी मशावरत पूरी कर लेगी और अपना एक मौक़िफ़ सामने रखेगी, उसके बाद पीएमएलएन से मुशावरत होगी और हमारी कोशिश ये होगी कि ये पार्लियामान के अंदर जाए। ऐसा ना हो जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हुआ कि किसी को मौका नहीं मिला कि वो उसके ऊपर डिबेट करे या कोई इस पे बात करे। वी ट्रूली बिलीव कि ये अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आप मुस्तहकम करना चाहते हैं और पार्लियामान को आप मजबूत करना चाहते हैं तो पार्लियामेंटेरियंस को मजबूत करना पड़ेगा। उन जो इस पे वोट करने जा रहे हैं, जो इसको पास या ना पास करने जा रहे हैं, उनको ये हक होना चाहिए कि वो उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। चेयरमैन साहब ने इसीलिए ये ट्वीट की है। ये शायद ये मामला और ये ट्वीट शायद पीएमएलएन की जानिब से आनी चाहिए थी। वी वांट टू कम आउट क्लीन। हम कोई चीज पसे पर्दा रख के नहीं इसके ऊपर काम करना चाहते। राणा साहब ये फरमाइएगा, ये मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया गया इसके बारे में? क्योंकि सदर साहब के साथ और बिलावल साहब के साथ तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो गई, लेकिन कुछ जराए का ये कहना है कि शहबाज साहब जो हैं इस एतवार को मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने कि हाँ जी ये थोड़ा सा तब्दीलियां करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन डिटेल में उन्होंने बात नहीं की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मियां साहब को ये नहीं बताया कि 243 के अंदर भी हम तब्दीली करना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि ये हुकूमत जो है पीएमएलएन की है और पीएमएलएन के कायद मियां नवाज शरीफ हैं। मेरे पास बराह रास्त तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी डिटेल में डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर ने मियां नवाज शरीफ साहब से की है, लेकिन डेफिनेटली एज कायद ऑफ द जमात उनका एक इन्फ्लुएंस भी है और उनसे मुशावरत भी की जाती है। तो अगर पीएमएलएन की हुकूमत कोई भी इकदाम करती है तो और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, तो इसको हम बिल्कुल ये एज्यूम कर सकते हैं कि कायद मियां नवाज शरीफ भी उसके साथ जो है वो खड़े हैं। बहरहाल देखिए, बात ये है कि ये इसमें ये जो शर्मिला बीबी ने कहा कि हमें ट्वीट कर देनी चाहिए थी ये चीज़ें, तो अगर हम इसको डायरेक्टली मीडिया को बताते तो वो फिर यहाँ से ये इशू उठना था कि आपने हमारे साथ तो शेयर नहीं किया और ये क्या आप करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने हमें एतमाद में नहीं लिया। तो हमने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया और और हम भी समझते हैं कि ये पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए और इसके अंदर और दीगर जमातों का भी इनपुट आना चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आइसोलेशन में हम करने जा रहे हैं। मुल्क के मफाद के लिए हम समझते हैं कि कुछ इक़दाम लेने की ज़रूरत है और बिल्कुल अगर कोalition पार्टनर्स उसके अंदर हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे पास तो वो नंबर्स नहीं है कि हम इसको अकेले पास कर दें। तो इसमें ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि कंसेंसस बिल्डिंग का एक प्रोसेस जो है वो जारी होगा और डिबेट का और मुशावरत का प्रोसेस जारी होगा जिसके नतीजे में ही ये चीजें पास हों। अच्छा राणा साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है मैंने। सवाल बड़ा सादा है कि अगर आप आइन में बदलाव लाना चाहते हैं, अंदर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो ये आइन पूरे पाकिस्तान का है, ये सिर्फ दो पार्टीज का नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि आप दोनों बैठ के इसके अंदर मेजर तब्दीली कर लें। तो आप दूसरी पार्टीज जो हैं उनको इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पीटीआई को बिठाते? क्यों नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जमात इस्लामी को, एमकेएम को? बहुत ज्यादा पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका ज़ाहिर है नुमाइंदे भी हैं असम्बलियों के अंदर, और कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके नुमाइंदे नहीं हैं लेकिन पब्लिक में उनकी ठीक ठाक किस्म का मकाम है। तो आप इनको सबको बिठा के एक नेशनल कंसेंसस करके आइन के अंदर तब्दीली क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि दोनों बैठे और फैसला कर लें? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, ये नेशनल कंसेंसस क्यों नहीं क्रिएट करते, बजाय इसके कि दो पार्टीज हैं आपस में बैठे हैं, कुछ गिव एंड टेक करें, कुछ आप उनको फैसिलिटीज दे दें, कुछ वो आपको नवाज दें और आइन में मेजर तब्दीली कर दें आप? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि आईनी तरामीम जो है वो गिव एंड टेक पे तो नहीं बल्कि मुल्की मफाद की बुनियाद पे होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं आपने जो राय दी है उसको मैं समझता हूँ कि यही बेहतर तरीका होगा किसी भी आईनी तरामीम को आगे लेके जाने के लिए। जहाँ आईनी तौर पे तो हमें 2/3 चाहिए और वो तो चंद जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो वो नंबर हमें मिल जाएगा।
لیکن بالکل کوئی بھی آئینی ترمیم آپ نے کرنی ہو تو اس کے اوپر جمہوری رستہ تو یہی ہے کہ کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ڈبیٹ آج جو اوپن ہوئی ہے اس کے اندر ہر ایک کی رائے آئے گی, ہر ایک کا مشورہ آئے گا, اس پہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہوگی, اور جتنی جماعتیں پارلیمنٹ میں بھی ہیں وہ بھی انپٹ دے سکتی ہیں, اور جتنی بار ہیں وہ بھی انپٹ دے سکتی ہیں. تو یہ پروسیس ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ اس کو بتا رہے ہیں, اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ ایسی. ٹھیک ہے شرمیلا بی بی, یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ آئین پورے پاکستان کا ہے, یہ صرف 2 پارٹیز کا نہیں ہے, اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہیں, جبکہ آپ میجر تبدیلیاں کر رہے ہیں اس کے اندر. آپ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں تبدیلی کر رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کا فارمولا ان کی حیت کو تبدیل کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ 243 کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور میجر تبدیلیاں اس کے اندر ہی. پھر آپ نے جوڈیشل سسٹم کو چھیڑ دینا ہے, پھر آپ نے ایک نئی آئینی عدالت بنانی ہے, تو میجر تبدیلیاں. تو آپ کنسنسس کیوں نہیں کریٹ کرتے ہیں, نیشنل کنسنسس؟ چودھری صاحب آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اس میں کوئی 50 شکیں تھیں, اس کو کم کر کے پھر اس نوعیت پہ لایا گیا جہاں پر بہت ساری شکیں پیپلز پارٹی نے ہٹا دی. مولانا صاحب کو چیئرمین صاحب لے کر آئے اس لوپ کے اندر, ان کو راضی کیا. پی ٹی آئی سے شیئر ہوئی, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی, کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے کہنے پہ نکالی گئیں, وہ بھی کنسنسس سے آیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ آخر میں پی ٹی آئی نے ووٹ کرنے سے ایبسٹین کیا, لیکن وہ ڈسکشن میں بالکل شامل تھے. اس بار بھی کیونکہ ہم سے شیئر ہوا ہے انیشل ڈرافٹ, ہم پہلے اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز کریں گے, اور ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی خواہش اور کوشش اور کاوش یہی ہوگی کہ دیگر جماعتیں جو اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان سے بھی شیئر کریں, ان کی بھی آرا لیں, کیونکہ اس کے بغیر تو دیکھیں نا, اگر آپ اس کو پاس کر بھی لیں گے تو یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوگا جس کے اوپر اگر اعتراض آ گیا تو پھر یہ کنٹروورشل بن جائے گا. اور پیپلز پارٹی کی سیاست, جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا, وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس, اور ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کی آراء اس میں شامل ہو, ہر کسی کی خواہش اس میں شامل ہو, ہر کسی کا موقف اس میں شامل ہو ہر ایشو کے اوپر سے. تو پیپلز پارٹی تو اپنی کوشش ضرور کرے گی. پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مولانا صاحب نہ بھی آئیں آن بورڈ تو ہم 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لیں گے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, مولانا صاحب کو آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ڈیلے بھی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم اس وجہ سے کیونکہ مولانا صاحب کو راضی کرنے میں وقت لگ رہا تھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی یہی کام کرے گی, اور لیکن پہلے ہم خود تو دیکھ لیں, خود تو سمجھ لیں, اور خود تو اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ کس حد تک اور کن شکوں کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا احترام کرے گی اور اس پہ راضی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خواتین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان سے جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ان سے پوچھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب. آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس بریفنگ تھی جس میں بھی شریک تھا. وہاں پہ ڈی جی صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ انڈیا اس وقت ایک پلان کر رہا ہے گہرے سمندر کے اندر فالس فلیگ آپریشن کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمینی طور پہ کچھ کیا جاتا ہے تو فوراً ایکسپوز ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جب ایئر فورس کے ذریعے بھی کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے تو اس وقت بھی یعنی شاہدین بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پانی کے اندر ظاہر یعنی شاہدین نہیں ہوں گے, تو وہ اس کو سٹیج کر کے کسی طریقے سے بھی پاکستان کے اوپر ایک جنگ امپوز کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر اس ٹائپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا جو ریئیکشن ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. میرا خیال ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ جو سرکریک میں جا کے ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے اور اس کے بعد بھی نے وکرم پہ جا کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, تو میرا خدشہ یہ تھا کہ اس دفعہ یہ سمندر سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے. اور میری رائے یہ ہے, اور یہ رائے تھی اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے, کہ یہ سرکریک کی طرف سے کچھ نہ کچھ زمین پہ قبضہ کریں گے اور پھر بعد میں نیگوشیشن ٹیبل پہ اور لے دے کر کے کچھ نہ کچھ کریں گے. اور اس کی وجہ آپ نے بالکل صحیح بیان کی. میرا اس وقت جو بیانیہ تھا اور جو میں ابھی بھی بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں
ہندوستان دوبارہ سے ایک مس کیلکولیشن کر رہا ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے میراجز ہم نے کم کر دی ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہماری جو قوت ہے سمندر میں آپریٹ کرنے کی وہ کم ہو گئی، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم نے جو JF-17 کی شکل میں اور J-10 کی شکل میں جو اپنی کیپیبلٹی بڑھائی ہے اس کی ڈیمونسٹریشن سندور میں نہیں کر سکے بیکاز وقت نہیں تھا، اور ایسی کوئی سچویشن بھی ڈیولپ نہیں ہوئی، ساری سچویشن اوپر نارتھ میں تھی. تو میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ہمیشہ سے انٹر آپریبلٹی میں عمل کرتے رہے ہیں. ہمارا گیم پلان، ہمارے وار پلانز بالکل مربوط ہے، اور اگر اس نے کوئی اس طرح کی کوئی سازش کی، فلیگ شپ آپریشن کیا، تو اس کا بہت کڑا جواب دیا جائے گا پاکستان نیوی کی طرف سے بھی، اور مل کے پاکستان ایئر فورس کے جو جہاز ہیں ان کے اوپر جو ہمارے پاس اس وقت مسائلز ہیں وہ ایکسوسٹ مسائل سے کہیں بہتر ہیں جو ایکسوسٹ مسائل ہم میراجز پہ آپریٹ کرتے تھے. اچھا ملک صاحب، اگر آپ واقعات کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کیلنڈر دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جو کچھ بھی انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ ہندو کیلنڈر کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کیلنڈر کے اندر جو ان کے جس طرح ان کے دیوتا کرتے رہے ہیں یا ان کے گاڈز کرتے رہے ہیں یا بھگوان کرتے رہے ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اب وہ 12 جو نومبر ہے اس وقت ایک ڈیٹ آتی ہے جس کے اندر ان کا کیلنڈر یہ کہتا ہے کہ دشمن کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب اگر یہ آگے آ جاتے ہیں یا پاکستان کی سرزمین کے اوپر کسی ٹکڑے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوج نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندواتا سوچ جو ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ مودی اور RSS ڈومین آیا ہے، انہوں نے اپنے ملک کی جو اخلاقی بنیادیں تھی ان کو تو کھوکھلا کر ہی دیا، لیکن انہوں نے پرابلی اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ سفارتی قدروں کو بھی کھو دیا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اپنی پرسنل ایمبیشن اور پرسنل گین کے لیے اس کیلنڈر کو فالو کر رہا ہے. 100 سالہ جشن ان کا چل رہا ہے RSS کا، الیکشن آنے والے ہیں، اس کی کوئی پارلیمنٹ میں اتنی چل نہیں رہی، تو یہ کچھ نہ کچھ تو، اور پھر اس کو زخم بھی بہت گہرے لگے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے ویسے پراکسی وار کے لیے افغانستان میں کوشش کی، جب ادھر بھرپور جواب دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان کی سوورینٹی پہ، تو ابھی اس قسم کی ایک سازش یا فلیگ شپ آپریشنز کا ضرور پلاننگ کر رہا ہوگا. میرے خیال میں افواج پاکستان نے تو بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ چھیڑ چھاڑ کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ صرف اور صرف تباہی ہوگی، بربادی ہوگی آپ کے لیے. اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نقصان تو ہمیں بھی بھگتنا تو پڑے گا، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اب شاید ان کو وہ جائے پناہ نہ مل سکے جو پچھلی دفعہ ٹرمپ نے دے دی یا پچھلی دفعہ کو کمپرومائز کر لیا گیا. میرے خیال میں تو ایک نہایت سویئر ایکشن ان کے اوپر آئے گا، اور جس کی یہ شاید توقع نہیں کر پائے. ٹھیک، ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک خبر چل رہی ہے، بلکہ ایک انٹرویو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نارتھ کوریا اور پاکستان مسلسل ایٹمی تجربات کر رہا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر اتنی گہرائی میں کرتے ہیں کہ صرف چھوٹی سی لرزش ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے اور اس سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے نیوکلیئر جو ٹیسٹ ہے وہ کرتے رہیں تاکہ ہماری اپنی ٹیکنالوجی بھی ٹیسٹ ہوتی رہے. اب یہ پاکستان، اس کے بعد آج DGISPR کے ساتھ پریس بریفنگ تھی اور وہاں پہ ایک صاحب نے سوال بھی کیا ہمارے جرنلسٹ دوست نے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، تو DG صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، ایوالونگ ہے، اس کے اندر ہم اس کو ایوالو کر رہے ہیں، تو کوئی ظاہر روک نہیں سکتا اور ایوالونگ فیز میں ہے. تو انڈائریکٹلی انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ ہم اس ٹائپ کے جو تجربات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب اگر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا میسج انڈیا کو جانا چاہیے اور کس ٹائپ کے تجربات پاکستان کر سکتا ہے اس وقت؟ جاوید بھائی، اس پہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ آخری ٹیسٹ جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا تھا پراپر نیوکلیئر ٹیسٹ، وہ 1992 میں کیا، اور سوویت یونین جب اس وقت تھا تو اس نے 1990 میں کیا، اور چائنا نے 1996 میں کیا. اس وقت سے یہ ایک بین سا لگا ہو گیا تھا. لیکن اگر آپ یاد کریں
तो नेवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट पे अमेरिका ने 2014 में एक और टेस्ट किया था। अच्छा, ये मैं DJISPR की स्टेटमेंट नहीं सुन सका। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो ये ट्रंप का एक बड़बोला है जो उसके मुंह से निकल गया, और फिर उसने उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप उसको फॉलो करें तो उन्होंने पहले कुछ मुल्कों के नाम लिए, आखिर में पाकिस्तान का नाम भी ले दिया, वरना उनका इशारा यकीनन रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरफ था, और इसकी बाकायदा तरदीद रशिया ने और चाइना ने तो कर दी। मेरा नॉलेज है वो ये है कि ये होते हैं सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट, ये प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते, और इनकी CTBT में कोई इस तरह की अमर मान्या नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। ये क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं कि जब आपके पास इक्विपमेंट होता है, जब आपके पास एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जब आपके सिस्टम्स होते हैं, तो आप ये टेस्ट करते हैं कि उनकी क्या वो ड्यूरेबल हैं, उनकी हिफाजत कैसी है, क्या वो जैसे उर्दू में कहते हैं क्या काबिल एतमाद हैं, और एजिंग फैक्टर जो उम्र के साथ साथ कोई ऐसा मसला तो नहीं आ गया। फिर उसके हिफाजती और तकनीकी पहलुओं की भी जांच पड़ताल आप करते हैं। लेकिन टेक्निकल जुबान में ये जीरो यील्ड होते हैं, इनमें कोई ऐसा आप तजुर्बा नहीं करते जो कि जेर जमीन हो या समंदर के अंदर हो। आपने देखा ये परेशान इसलिए हुए ट्रंप साहब कि कुछ मिसाइल के टेस्ट हुए हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी, जो यकीनन बहुत बड़ा टेस्ट था। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एज फार एज सेफ्टी सिक्योरिटी इज कंसर्न और कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट, दैट हैज बीन प्रूवन, और अभी तक कोई इस पे उंगली नहीं उठी कि हमारा सिस्टम कैसा है। रही बात तैयारी की, तो ये तो आप यकीन रखें, मैंने अभी भी कहा कि हमारी अफवाज की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है इंडिया को कि हमारे जो असासे हैं, जो न्यूक्लियर खास तौर पे असासे हैं, वो इस हालत में हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत जल्द डिप्लॉय भी हो सकते हैं, मोबाइल तरीके से डिप्लॉय हो सकते हैं, टेक्टिकल रेंज से लेके डीप लॉन्ग रेंज तक भी डिप्लॉय हो सकते हैं, और बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। तो उस लिहाज से हम तैयार हैं और हम कोई इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अभी ज़ाहिर है तालिबान के साथ दोबारा हमारे मुज़ाकरात 6 तारीख को स्टार्ट होंगे, 6 नवंबर को, और आज जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर कुछ चीज़ों का इजहार किया। एक तो उन्होंने कहा कि TTA और TTP जो है दोनों एक दूसरे के सहूलतकार हैं और दोनों एक ही हैं और इनके में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि तालिबान जो है वो BLA और TTP दोनों को अपने मुल्क के अंदर बसा रहे हैं। तो जाहिर है अब अगर हम कोई हमारे दुश्मनों को बसाएगा तो वो हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और दहशतगर्द हमसे बच नहीं सकेंगे। फिर कुछ फिगर्स भी हमारे साथ उन्होंने शेयर किए कि जिसके अंदर कितने लोग शहीद हुए, कितने दहशतगर्द मारे गए। तो आपको कोई ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल के अंदर 6 तारीख को, उसके अंदर कोई रोशनी नजर आ रही है या आपको महसूस हो रहा है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकेगा? जाहिर भाई, एक बात मेरा ख्याल है हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दुनिया में जब भी मजहबी जुनूनियत आई, उन मजहबी जुनूनियों ने अपनी इस्तिलाहें निकाली, अपनी तरजीहात निकाली, और उन मजहबी जंगों को उन्होंने ज़मीर से जोड़ने की कोशिश नहीं की। उन ईमान जिसकी हम बात करते हैं उसको इल्म की बजाय एक नफरत में लेके चले गए। यही हाल तालिबान का है। वो इस्लाम की बात तो करते हैं लेकिन जबर की बात करते हैं, वो कभी कुरान की तालीमात की सही तरह बात नहीं करते। अब जब इस चीज को मैं, आप या कुछ लोग आके बात करते हैं तो हम पे लिबरलिज्म का एक लेबल लग जाता है और हमें ये कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो अगर आप याद करें कि जो 1572 में फ्रांस में जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान हुई थी, वो भी एक मजहबी वार थी, और वही पेरिस से शुरू होती है, स्पेन में जाती है, बोस्निया में जाती है, इजराइल में जाती है, म्यांमार में जाती है, रोहिंग्या में जाती है, और अब पेशावर में आके वो हम देखते हैं कि हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है, हमारी इबादत गाहों को तबाह किया जाता है, और नापाक जो लोग हैं वो हमारा एक पाक खून बहाने की कोशिश करते हैं। तो ये वक्त आ गया है जिसमें हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अगर मजहब को आप जवाज बनाएंगे, मजहब को ताकत के लिए इस्तेमाल करेंगे, मजहब में मुनाफकत लेके आएंगे, तो फिर यहां पे बड़ी क्लियर डेफिनेशन होगी
کہ کوئی طالبان جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جو کہ انسانیت کے خلاف ہیں، اخلاقیت کے خلاف ہیں، ان کے خلاف جنگ ہے، جنگ رہے گی۔ تو جو آج کی جو بیان آ رہے ہیں یہ ایکچولی تو بڑے عرصے سے ایک محتاط رویہ تھا، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اپنے پاکستانی محب وطن پاکستانیوں کو بتا دینا چاہیے کہ وہ ہمارے جو پشاور کے لوگ ہیں، جو کے پی کے غیور عوام ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ سب سے زیادہ سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک غلط طالبان کے بارے میں امپریشن تھا اور وہ نقاب انہوں نے اتار دیا۔ تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا سفید کو سفید، جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے۔ اب آپ نے بات کی مذاکرات کی، اگر میں سچی بات کروں تو مجھے کوئی توقع نہیں، کوئی خیر کی توقع نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ارشد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خاصت آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔